اتنے روپے مہر کے بس تمہارے نکاح میں علاوہ نان نفقہ، تمہارے نکاح میں فلاں کی بیٹی کے ساتھ تمہیں نکاح ہو رہا ہے اور پڑھا دیا گیا، کیا تم نے قبول کیا؟ علاوہ نان نفقہ 5,000 روپے مہر، 10,000 روپے مہر علاوہ نان نفقہ، 2 تولے سونا علاوہ نان نفقہ، یہ ہوتا ہے 4,000 روپیہ، 2,000 روپیہ مہر، سکہ رائج الوقت علاوہ نان نفقہ، یہ لکھا جاتا ہے رجسٹر پر۔ علاوہ نان نفقہ کا مطلب جانتے ہو؟ علاوہ یعنی 5,000 روپے یہ تو نقد آپ کو دینا پڑے گا بیوی کو جو مہر ہے، علاوہ نان نفقہ۔ علاوہ نان نفقے کا مطلب روٹی اور کپڑا اور خرچہ، کپڑا، خرچہ، دوا، یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے، کھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کی بیوی کھانا نہیں بناتی ہے تو آپ زبردستی نہیں بنوا سکتے ہو، چل کھانا پکا، نہیں، وہ کہہ سکتی ہے نہیں ہم نہیں پکائیں گے، جاؤ کیا کر لو گے۔ کہنے لگا امیر المومنین کھانا پکانا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ بچے اچھے دھلانا بیوی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم کو بتا دیا یہی ٹھیک ہے، کہیں میری بیوی کو مت بتا دینا، ہم جا کے سن لیں گے تھوڑی بہت باتیں، اگر یہ بتا دیا تو سر پہ چڑھ جائے گی، کل سے کھانا بھی ہمیں بنانا پڑے گا، پیشاب پائخانہ بھی ہمیں دھونا پڑے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ جب وہ سب کچھ کر دیتی ہے تو تھوڑی سن لیا کرو، جاؤ تھوڑی سن لیا کرو، اتنا بھی نہیں سن سکتے ہو؟ کہاں نہیں سن لوں گا، تھوڑی نہیں، اب تو جتنی سنائے گی اتنی سن لیا کروں گا۔ ٹھیک ہے آپ نے مجھے بتا دیا، کھانا پکانے سے تو بہتر ہے، پیشاب پائخانہ دھونے سے تو بہتر ہے سن لوں، سننے میں کیا جا رہا؟ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کس طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ رہے، ناراض ہو گئیں اما عائشہ۔ ایک بار اللہ کے رسول کے پاس کھجور آیا تو اکیلے نہیں کھا رہے ہیں، عائشہ ناراض ہیں، پہل خود کر دی، عائشہ لو کھاؤ۔ اب وہ غصے میں تھی، نہیں کھاؤں گی، بھوک نہیں ہے، چہرہ پھیر لیا۔ اللہ کے رسول ادھر سے آئے ادھر آ گئے، عائشہ چلو غصہ تھوکو، لو کھاؤ، یعنی انہوں نے چہرہ ادھر کیا تو اللہ کے رسول اٹھ کے ادھر آ گئے۔ ہم لوگ ہوتے اور ناراض ہوتی ہماری بیوی تو کیا ہوتا؟ صحیح بتانا۔ جرجی صاحب نے کہا لو کھاؤ، اب وہ غصے میں کہتے ہاں میں نہیں کھانا، تو ہم تھوڑی ادھر آئیں گے، جیسے چہرہ ادھر گھمایا وہ پکڑ کے کھا رہی کہ نہیں کھا رہی، نخرے مت دکھا جاتا، ایک تو منا رہا ہوں تجھے، چل کھا لے۔ ہمارا رہن سہن یہ ہے۔ اللہ کے رسول وہاں جاتے ہیں، عائشہ محبت کا انداز دیکھو، عائشہ لو، کائنات کا امام اپنی بیوی کو منا رہا ہے، اور بیوی کو منانے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کو منانے سے ہماری شان گھٹ جائے گی، لوگ جوروں کے غلام کہیں گے، ان کا رانچی کے پاگل خانے میں ان کا علاج کرو۔ جو بیوی کو منانے میں یہ سمجھتا ہے کہ میری شان گھٹ جائے گی، تو معاف کرنا، تو اور شان و شوکت میں تو شاہجہاں نہیں ہے، اورنگزیب نہیں ہے، کائنات کا امام بیوی کو منا رہا ہے، اللہ کا پیارا نبی بیوی کو منا رہا ہے، اور اللہ کے بعد جس کا مقام و مرتبہ سب سے بڑا ہو وہ اپنی بیوی کو منا رہا ہے۔ لو کھاؤ عائشہ، غصہ تھوکو۔ انہوں نے پھر ادھر چہرہ کر لیا، میں نے کہا نا کہ مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے، پھر چہرہ ادھر آ گئے، اب گلے میں ہاتھ ڈال لیا، سر پہ، عائشہ نہیں، چلو منہ کھولو۔ اب آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے لو، اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ منہ کھولو، چلو کلی بسم اللہ، چلو اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ حضرت عائشہ بھی جانتی تھی کہ زیادہ نہیں کہلوانا چاہیے، 1-2 بار ہو گیا، 3 بار سے زیادہ ہونا بھی نہیں چاہیے، تو وہ بھی اب مان گئی، لیکن طنز بھرا جملہ پھر بھی کہہ دیا، لو چلو منہ کھولو، کلی بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے کھاؤ۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے اس سے پہلے میں اپنے باپ کا نام لے کے کھاتی تھی۔ کھا لیا، ہنسنے لگی، دونوں مسکرا دیے۔ شیطان اسی چیز سے جلتا ہے کہ میاں بیوی میں ہم نے آگ لگائی اور یہ ایک دم من گئے۔ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے۔ اب اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں کھا رہی، مر بھوکی، ہٹ، تو کیا ہوتا؟ وہ ادھر تیڑی تو ہے ہی عورت ذات، اور ہم اور چھوڑ دیتے تو طلاق پہ نوبتیں آ جاتی۔
تو طلاق پہ نوبتیں نہیں آنے دیجیے میرے بھائیوں. مناؤ. اللہ کے رسول اپنی بیوی کے ساتھ جب چل رہے ہیں اور کوئی نہیں ہے, ایک باغ, ایک جنگل سے گزر ہو رہا ہے, باغ سے, حدیقہ, گارڈن سے, تو اللہ کے رسول نے, حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی چلو ذرا دوڑتے ہیں کون آگے نکل جائے. اللہ کے نبی دوڑے, حضرت عائشہ دوڑی, دونوں دوڑے, عائشہ آگے نکل گئی, اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں عائشہ اللہ کے نبی آپ تو ہار گئے, میں جیت گئی, میں کامیاب ہو گئی, میں جیت گئی. آپ نے کہا جی کوئی بات نہیں, آپ جانتے ہیں بیوی جیتی تب بھی میری خوشی, میں جیتتا تب بھی میری خوشی, لیکن بیوی جیت گئی, اس کو خوشی ہو رہی تو ہونے دو. 3-4 سال کے بعد پھر اسی راستے سے گزر ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کچھ یاد آیا؟ ہاں آیا, یہاں ہم لوگ 4 سال پہلے دوڑے تھے. ہاں. حضرت عائشہ کہتی چلیے پھر دوڑ لگاتے ہیں, دیکھیں کون آگے نکل جائے. پھر دوڑے, اب اللہ کے نبی آگے نکل گئے, عائشہ پیچھے رہ گئی. عورت کو خوشی ہوتی ہے تو غصہ بھی بہت جلدی آتا ہے, یہ فطرت ہے عورت کی. اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کچھ نہیں. اچھا وہ پیچھے رہ گئی اس لیے نا. آپ نے کہا عائشہ دیکھیے سمجھ گئے, شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کا چہرہ پڑھ لے. سمجھ گئے, آج بیچاری پیچھے رہ گئی ہے اس لیے تکلیف ہو رہی ہے. آپ نے کہا عائشہ پہلے تم کیوں آگے نکلی تھی معلوم ہے؟ کہا کیوں؟ کہا پہلے تم پتلی دبلی تھیں, اس لیے دوڑتی ہوئی آگے نکل گئی تھی. ان 4 سالوں میں تم نے کچھ کھایا ہے, مدینے کے کھجوروں نے تمہیں تھوڑا موٹا کر دیا ہے, پہلے سے تمہارا وزن تھوڑا بڑھ گیا ہے, اس لیے پیچھے رہ گئی, میں آگے نکل گیا. ہاں ہو سکتا ہے. ابھی بھی اللہ کے نبی سمجھ رہے ہیں کہ وہ خوشی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. آپ نے کہا عائشہ اس میں غصہ ہونے کی کیا بات, ایک مرتبہ تم جیتی, ایک مرتبہ میں, میچ ڈرا, فائنل ہم لوگ دوڑیں گے ہی نہیں کہ کسی کو تکلیف ہو. اب عائشہ نے دماغ لگایا, اما عائشہ ہاں بات تو صحیح ہے, ایک مرتبہ میں بھی تو جیت چکی ہوں اور ایک مرتبہ آپ, ابھی تو برابر ہوا ہے. تب تو شوہر نبض سمجھتا ہے بیوی کس بات سے خوش ہوتی ہے. آپ نے کبھی نبض سمجھنے کی کوشش کی؟ نبض پڑھیے, پہچانیے. ہر چیز عورت منہ سے نہیں کہتی ہے. ایک بار غصہ بھی آیا اللہ کے رسول کو, اور کسی بات پر غصہ ہو کر قسم کھا لی کہ میں 1 مہینے تم لوگوں سے بات نہیں کریں گے, کسی بیوی سے ہم نہیں ملیں گے. قسم کھا لی. 1 مہینے قسم پورا کرنے کے لیے آپ اوپر چڑھ جاتے, نماز پڑھ کے آئے اور چھجا تھا وہاں لکڑی کا تخت, اسی پہ چلے جاتے تھے, کسی سے نہیں بات کرتے تھے. 29 دن ہو گئے, مغرب کی نماز پڑھ کے آئے, کہا عائشہ السلام علیکم, لاؤ کھانا وانا لاؤ, کیا بنایا ہے؟ حضرت عائشہ کھانا لے کے آئیں, لیکن 29 دن کے بعد پھر طنز مار رہی ہیں. کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ کے نبی جی آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی, آج تو 29 ہی دن ہوئے ہیں, صبر نہیں ہوا. یہ عورت کی فطرت ہے, وہ کچھ نہ کچھ کہے گی. اور مرد کی فطرت یہ ہونی چاہیے کہ اس کو اپنی عورت کی سننا چاہیے. دیکھیے ہم کتنی اچھی بات بتا رہے ہیں آپ کو, یہاں سے سیکھیے. اللہ کے نبی سے کیا کہا حضرت عائشہ نے؟ آج تو 29 ہی دن ہوئے ہیں, مغرب کے بعد آ گئے, کھانا لائیے. آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی کہ میں بات نہیں کروں گا, صبر نہیں ہوا, 29ویں دن بولے. تو اللہ کے رسول نے ایسا جواب دیا, عائشہ چپ ہو گئی. آپ نے کہا عائشہ مہینہ 29 کا بھی تو ہوتا ہے, اور دیکھو چاند ہو گیا ہے, یعنی مہینہ ختم. مغرب میں ہم چاند دیکھا گیا, مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے, اور آج 29 کا چاند ہوا ہے, یعنی مہینہ ختم. میں نے 1 مہینے کی قسم کھائی تھی, مہینہ پورا ہو گیا. اچھا چاند ہو گیا. یہ ہے میاں بیوی کے درمیان تعلقات. میرے بھائیوں ان کو بگڑنے مت دیجیے. لوگ چاہیں گے, کوششیں کریں گے بگاڑنے کی, تو ولا توقنا والدیک, بول رہا تھے ماں باپ کے اوپر, پہنچ گئے میاں بیوی کے. ولا توقن والدیک وان امراک ان تخرج من اهلک ومالک. 2 چیزیں. تیسری چیز ولا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فان من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا
فقد بریت منہ ذمۃ اللہ. فرض نماز کبھی قصدن جان بوجھ کر مت چھوڑنا. جو فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العالمین کے اوپر سے اس کی ذمہ داری اٹھ جاتی ہے, پھر اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی. فرض نماز کبھی جان بوجھ کر مت چھوڑنا. جنگ ہو رہی ہے لیکن صحابہ نماز نہیں چھوڑ رہے. اگر 500 آدمی جنگ لڑ رہے ہیں, اذان کا ٹائم ہو گیا تو 250 لوگوں نے مورچہ سنبھال لیا اور 250 لوگ نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے. جب یہ 250 نماز پڑھ چکے تو انہوں نے مورچہ سنبھال لیا اور جو لڑ رہے تھے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. میرے بھائیوں, جنگ ہو رہی ہے لیکن صحابہ نے نماز نہیں چھوڑی. نماز کسی بھی قیمت پر معاف نہیں. جرجیس صاحب کو RSS کے کچھ گنڈے پکڑ کے باندھ دیں, پیڑ سے باندھ دیں, لاٹھی ڈنڈے برسائیں, ہاتھ پیر بندھے ہیں, ابھی زندہ ہیں جرجیس صاحب اور اذان کا ٹائم ہو چکا ہے. آواز آ رہی اللہ اکبر اللہ اکبر. جرجیس صاحب کے اوپر اب فرض ہو گیا کہ وہ نماز پڑھیں. یا اللہ, گنڈوں نے باندھ رکھا ہے, ہم نماز کیسے پڑھیں؟ ہمیں نماز پڑھنا ہے, ہمیں ان گنڈوں سے ایک بار کہنا ہے کہ بھیا اذان ہو رہی ہے, مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے کہ میں وضو بنا کر نماز پڑھ لوں. اگر وہ چھوڑتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں چھوڑتے ہیں تو بندے بندے ہمیں نماز پڑھنا پڑے گی. وضو نہیں ہے, وضو کے لیے بھی آپ کے ہاتھ پیر نہیں کھولے جا رہے ہیں تو آپ کو دل میں وضو کی نیت کرنا پڑے گی کہ میں نے وضو بنا لیا. اگر میں کھلا ہوا ہوتا تو وضو ضرور بناتا, لیکن میں بندھا ہوا ہوں اور ان لوگوں نے مجھے وضو بنانے کے لیے پانی نہیں دے رہے, ہاتھ پیر نہیں کھول رہے. اے اللہ, میں نے نیت سے وضو بنا لیا, میری نیت وضو کی ہے, آپ کا وضو ہو گیا. یہ لوگ مجھے ہاتھ نہیں اٹھانے دے رہے ہیں, میں نے بندے بندے اللہ نیت کر لی, اللہ اکبر. یہ میرا چہرہ قبلے کی طرف نہیں کر رہے ہیں. اے اللہ, جس طرف میرا چہرہ ہے تو میرے دل کی نیت کو جانتا ہے. اگر میں کھلا ہوتا تو قبلے کی طرف چہرہ کرتا. اے اللہ, میں کھلا نہیں ہوں, بندھا ہوا ہوں, میں اسی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہوں, تو میری عبادت کو قبول کر لے, اسی کو میرے لیے قبلہ بنا دے. آپ کو اسی حال میں نماز پڑھنا پڑے گی. وضو نہیں بنانے دیا جا رہا ہے تو نیت کر لو وضو کی, وضو ہو جائے گا. قبلے کی طرف چہرہ نہیں کرنے دیا جا رہا ہے تو جس طرف تمہارا چہرہ اسی طرف تم جملے پڑھنا شروع کر دو, تمہاری نماز ہوگی. ہاتھ نہیں اٹھانے دیا جا رہا ہے, نیت نہیں باندھنے دی جا رہی ہے, زبان سے الفاظ ادا کرتے رہو, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. آپ کو رکوع نہیں کیا جا رہا, کرنے دیا جا رہا ہے, سجدہ نہیں, ایسے ہی کہو اللہ اکبر, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سمع اللہ لمن حمدہ, ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی, اللہ اکبر, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, اللہ اکبر, اللہم اغفر لی وارحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی, اللہ اکبر, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, اللہ اکبر. التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو پڑھا جاتا ہے وہ سب ایسے ہی پڑھیے, آپ کی نماز ہوگی. نماز اس حال میں بھی معاف نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میری لنچنگ ہو رہی ہے, آپ کو معلوم ہے کہ گنڈے ہمیں نہیں چھوڑیں گے, آپ کو معلوم ہے کہ میرے اوپر ظلم کر کے مجھے مار ڈالیں گے, لیکن نماز کا وقت ہو گیا ہے. آپ کو اس حال میں بھی نماز پڑھنا پڑے گی. نماز معاف نہیں ہے. وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا, کبھی جان بوجھ کر مت چھوڑنا. فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِيَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. جس معاشرے میں, جس سماج میں, جس گاؤں میں, جس محلے میں نماز جان بوجھ کے چھوڑی جاتی ہے, اللہ رب العالمین کی ذمہ داری اس معاشرے سے اٹھ جاتی ہے, پھر اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی ہے. 3 چیزیں. چوتھی چیز, وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ. کبھی بھی شراب کو ہاتھ مت لگانا, اس لیے کہ یہ تمام گندگیوں کی ماں ہے, تمام گندگیوں کی جڑ ہے.
सारी बुराइयों की जड़ शराब है। सुनन नसई में बनी इसराइल का एक आदमी का वाकया नकल किया गया है। एक औरत ने उसको बुलाया, किसी गवाही के लिए बुलाया, लेकिन उस औरत की नीयत खराब थी। वो बड़ा इबादत गुजार था, बड़ा नेक था। कई कमरों में दाखिल होने के बाद उसके कमरे में पहुंचा, सारे दरवाजे बंद हो गए। वो औरत बेवा थी। उसने कहा, बोलो किस लिए मुझे बुलाया है, किसके बारे में आपको गवाही लेना है, मुझे जो मालूम होगा सच सच बता दूंगा। उस औरत ने कहा, अरे भाई इधर आओ, मैंने गवाही के लिए कब बुलाया है? कहा, फिर किस लिए बुलाया है? कहा, सुनो इधर बैठो, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम मेरे साथ मुंह काला करो। उदनु मिन्नी, मेरे करीब होइए और मुझसे जिना कीजिए। उसने कहा, रे दिमाग सही है? इतने सालों से मैंने आज तक नमाज नहीं छोड़ी, इबादत नहीं छोड़ी, तहज्जुद नहीं छोड़ी, एक भी हमने गुनाह का काम नहीं किया, और तुम मुझसे जिना के लिए कह रही हो? नहीं। दरवाजे चारों तरफ से बंद थे, भागने का कोई रास्ता न था। सुनो, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, नहीं तो जान जाएगी। 3 ऑप्शन, या तो मुझसे जिना करो, पहला, नहीं करते हो तो ये 6-7 साल का खूबसूरत लड़का बैठा हुआ है, ये छुरी रखी हुई, इसको कत्ल करो। पहला ऑप्शन, मेरे साथ जिना करो, छोड़ दूंगी। नहीं करते हो, इस लड़के को कत्ल करो। उसने कहा, यह भी बड़ा गुनाह है, मैं नहीं करूंगा। इस बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा जो मैं इसको कत्ल करूं? नहीं कर सकता। तो उसने कहा, तीसरा ऑप्शन, ये प्याले में जो शराब रखी हुई है इसको पियो, छोड़ दूंगी। उसने देखा कि 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो अपनाना है, वरना मेरी जान खतरे में है। तो उसने सोचा, जिना बहुत बड़ा गुनाह है, कत्ल भी कोई कम बड़ा गुनाह नहीं है। शिर्क के बाद दूसरे नंबर पे कत्ल आता है, और कत्ल के बाद तीसरे नंबर पे जिना आता है। तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, न मैं कत्ल करूंगा न मैं जिना। शराब पीना भी गुनाह है, मैं शराब नहीं पीना चाहता, लेकिन जान बचाने के लिए ये ऑप्शन उसने दिया है, तो मजबूरी है, शराब पी लेता हूं, कम से कम जिना और कत्ल से तो कम गुनाह है। और उसने शराब उठाई और पी ली। पहले प्याले में ही गुनूदगी आ गई। उस औरत ने एक और प्याला पिला दिया, लो पियो, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। गड़ 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 गड़, दूसरा भी पी गया। उसने तीसरा भी पिला दिया, और उसके बाद उसने छुरी दी, पकड़ो इसे, मारो इसको, मारो इसको, बच्चे को भी कत्ल कर दिया। फिर उस औरत ने उसको पकड़ा, उसके कपड़े उतारे, अपने भी उतारे, जिना भी कर। सुनन नसई के अल्फाज हैं हदीस की किताब के कि उस आदमी ने शराब पी, और शराब ने उसको 3 गुनाह करने पर मजबूर कर दिया, यानी कत्ल भी करवा दिया और जिना भी करने पर मजबूर कर दिया। वरना एक जिना कर लेता, बच जाता, जान बच जाती, 2 गुनाह से बच जाता, औरत भी खुश हो जाती, बाद में जाके तौबा कर सकता था। लेकिन उसने ये सोचा कि शराब कत्ल और जिना से छोटा गुनाह है, लेकिन ये नहीं समझ पाया कि शराब तमाम गुनाहों की मां है, तमाम बुराइयों की जड़ है। इसलिए उसने शराब पी, और शराब पीकर उसने 3 काम कर डाले। शराब पीकर शराब पिया, और शराब पीकर कत्ल किया, कत्ल के बाद जिना किया। एक काम करवाया जा रहा था, लेकिन शराब ने उससे 3 काम करवा लिए। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शराब के करीब मत जाओ, कभी शराब मत पियो, इसलिए कि तमाम बुराइयों की जड़ है। कितने नौजवान शराब पीकर अपने घर में आकर अपनी माँ को, चुप हक, कुतिया, छिनाल, रंडी, पता नहीं क्या क्या अपनी माँ को बोलते हैं अपनी जबान से। ये शराब, तसव्वुर करो तुम्हारे कलेजे कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं कि शराब पीकर तुम अपनी माँ के सामने आ जाओ, अपनी बहन के सामने आ जाओ, और उन्हीं को माँ बहन की गालियां दो। ये तुम्हारे ज़मीर कैसे गवा रहते हैं?
ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، چوتھی چیز ہے یہ. اور پانچویں چیز ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ، کبھی زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام مت کرنا، اس لیے کہ جس بستی میں اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں اللہ کا عذاب اس بستی پر حلال ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کو اس بستی پر عذاب نازل کرنے میں دیر نہیں لگتی ہے. نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں نا، اس لیے بارش روک دی جاتی ہے. جب نافرمانی کے کام زیادہ ہوتے ہیں تو گاؤں سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں. جب نافرمانی کے کام زیادہ ہوتے ہیں تو ظالم حکمراں ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں. آج ہم رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ایسا کبھی زندگی میں نہیں ہوا. اس طریقے کی ہم نے کبھی دن نہیں دیکھے. آج یہ دن کیوں دیکھنا پڑ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اعمالکم اموالکم، جیسے تم عمل کرو گے ویسے ہم تمہارے اوپر حکمراں بٹھا دیں گے. ہمارے عمل اچھے ہوتے تو اچھے لوگ ہمارے اوپر حکومت کرتے، ہمارے عمل برے ہیں اس لیے برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے. جس بستی میں اللہ کی نافرمانیاں زیادہ ہوتی ہیں اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین اس بستی پر عذاب نازل کر دیتا ہے. ڈرو، ان پانچوں چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھو. شرک نہ کرنا، ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، فرض نماز کبھی قصداً جان بوجھ کر مت چھوڑنا، شراب مت پینا اور اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام مت کرنا. 5 چیزیں میں نے اختصار کے ساتھ بتائی ہیں، 5 رہ گئی ہیں، پھر کبھی کسی دوسرے موقع پر پورا کروں گا کیونکہ 3 بجنے والے ہیں اور میں 2 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں بولتا ہوں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما. بار الہ ہم تمام مسلمانوں کے اندر اسلام پورا داخل فرما دے. بار الہ ہمیں اسلام کے اندر جن چیزوں سے اسلام نے ہمیں روکا ہمیں اس سے روکنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا